4000 سال پہلے عراق کے شہر بیبیلون میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان میں بلند ہوتا ہے جس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ نمرود اس خواب سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود جادوگروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ جادوگروں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ نمرود نے فوراً آرڈر کیا کہ اس سال اس ملک میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس آرڈر کے فوراً بعد نمرود کی آرمی کی طرف سے بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ بیبیلون کے ہی ایک گاؤں میں آزر نامی ایک آدمی رہتا تھا جو کہ بت بنایا کرتا تھا۔ اس کے ہاں بھی ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس نے جب نمرود کا یہ آرڈر سنا تو فوراً اپنی بیوی کو لے کر پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلا۔ اس نے نمرود کی فوج سے دور پہاڑوں میں بسیرا اختیار کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بہت ہی پیارا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ تھا جس نے نمرود کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہی وہ بچہ تھا جسے اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور دوست بنا لینا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ وہ بچپن میں ہی اپنی قوم کے مذہب کے بارے میں ایسے کوسچنز اٹھاتے تھے کہ لوگ لاجواب ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ بت آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن آزر نے اپنے بیٹے کی باتوں کو اگنور کر دیا اور کہا کہ یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اور ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی ان بتوں کی ریئلٹی بتانا چاہی مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ پھر ان کے مائنڈ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پلان آیا، لیکن یہ پلان نہایت خطرناک تھا جس کی وجہ سے بہت جلد ان کا نمرود سے سامنا ہونے والا تھا۔ اب وہ عید کا انتظار کرنے لگے۔ جب عید آئی تو پوری قوم شہر سے باہر میلے میں چلی گئی۔ پیچھے شہر سنسان ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ناظرین، بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت ہی نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی۔ لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نہ نمرود کے ذہن میں آیا تھا نہ ہی اس کے مشیروں اور مزاحموں کے۔
शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो, मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनांचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगबारी की यह दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। नाज़रीन, तारीखी रिवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन तक पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहां तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज़ो गज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पलड़े में बिठा दिया गया था। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनीक के जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन और आसमान की सब मखलूकात चीख उठी कि या रब, तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूं। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। नाज़रीन, इमाम बुखारी ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका तर्जुमा है, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और जमीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। नाज़रीन, जो ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी पड़ जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इंतहाई नाकाबिले यकीन मौजज़ा रूनमा हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग ने बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे। नाज़रीन, आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल ही में अपने चचा की बेटी हजरत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुकद्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 75 साल थी। बैतुल मुकद्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप मिस्र हिजरत कर गए। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे तो वहां फिरौनों की हुकूमत थी और उस वक्त वहां का बादशाह निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फिरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा के बारे में सवालों जवाब किए। हजरत सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगजीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनांचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा, उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ए अल्लाह, तू इसे आजाद कर दे। नाज़रीन, इस दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया।
دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ جن کا نام حضرت حاجرہ تھا انہیں بھی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض محققین کے مطابق حضرت حاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ ناظرین، اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ سیدہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جنگل میں چھوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم بچے سمیت ایک درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر اللہ رب العزت کے آسرے پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت حاجرہ بھوک کے وقت کھجوریں کھاتیں اور پیاس لگنے پر پانی پی لیتیں، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ پھر آپ واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھیں، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ ناظرین، آپ جن دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں، ان پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ 7 مرتبہ دوڑیں۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے زائرین کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ جب حضرت حاجرہ کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، وہاں پر پانی کا ایک صاف و شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت حاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ کہہ رہی تھیں، زم زم، ٹھہر اے پانی ٹھہر، یہی وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ انداز میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ناظرین، ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی تھیں،
فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا: اے میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا: کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا: جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا اور پہنچ کر صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے: پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا: بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا: ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا: ابا جان، مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری کو بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور اگر آپ میری قمیض والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو جائے۔ ناظرین، اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے، تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، پھر پرنم آنکھوں سے اسے باندھا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود اللہ کی قدرت سے گلا نہیں کٹتا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان، مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو آپ کی شفقت جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی مینڈا تھا
जिसकी कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हजरत हाबील ने पेश की थी। बहरहाल ये जन्नती मेंढा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता हुआ और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे के बजाय उसको कुर्बान कर दिया। नाज़रीन, इसीलिए हर साल करोड़ों मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। नाज़रीन, एक अरसे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म मिला कि वो मक्का जाएं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमजम के पास एक टीले पर तीर सीधे करते हुए पाया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन अदब से खड़े हो गए और उनसे मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इस्माइल, मुझे अल्लाह का एक हुक्म आया है। उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म हुआ हो उसकी तामील कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जगह अल्लाह का एक घर बनाना है। हजरत इस्माइल ने फौरन जवाब दिया, बहुत बेहतर, आपका हुक्म सर आंखों पर। नाज़रीन, अब दोनों बाप बेटे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को तरतीब देकर काबा की इमारत बनाते जा रहे थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी काबा के करीब पहुंचे तो आपने अपने सर पर एक बादल महसूस किया और उस बादल में से आवाज आई, ए इब्राहिम, जहां जहां तक इस बादल का साया है वहां तक की जमीन को बैतुल्लाह में शामिल कर लो, कमी ज्यादती न हो। नाज़रीन, जब हजरत अस्वद की जगह पर पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढ कर लाओ। कुछ देर बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाए तो देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर वहां लगा चुके हैं। पूछा, ये पत्थर कौन लाया है? आपने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से लेकर आए हैं। नाज़रीन, इसी पत्थर को हजर अस्वद कहा जाता है। जब दोनों बाप बेटे की तामीर मुकम्मल होने के करीब पहुंची तो दोनों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। बेशक तू और सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। नाज़रीन, सूरह बकरा की आया नंबर 260 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई हैरत अंगेज मुआजिज़ा बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो 4 परिंदे लो और उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़बह करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह पूरी तरह साहिब इक़्तिदार भी है, आला दर्जे की हिकमत वाला भी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और जब उन्होंने पुकारा